نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون۔ اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت بنو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، میاں بیوی میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ جادو پھیلنے کے دو راستے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود اپنے دین اور کتاب کو چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے، تو آدمیوں نے شیطانوں سے جادو سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن اور انس پر اسی کے زور سے تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان کا نہیں۔ دوسرے پھیلا ہاروت و ماروت کی طرف سے، وہ دو فرشتے تھے، شہر بابل میں بصورت آدمی رہتے تھے۔ ان کو علم سحر معلوم تھا، جو کوئی طالب اس کا جاتا اول اس کو روک دیتے کہ اس کا ایمان اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، اور بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے۔ تو یہ تفسیر عثمانی سے ہم نے نقل کی ہے۔ جادو خدا کا نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جادو خدا کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے جیسا اے یہودیو تمہارا خیال جبریل اور میکائیل کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ حدیث میں ما انزل اللہ دا الی الآخر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں۔ موذی جانوروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا۔ جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا وہ ستاتے نہ تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ قصہ عجیب قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابن جریر میں ایک عجیب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ ولید ابن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا، لے اب اگر سچا ہے تو خود جی اٹھ، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی، افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور منتر تنتر کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ جادو کی قسمیں، ایک جادو تو ستارہ پرست فرقے کا ہے کہ وہ 7 سیارہ ستاروں کے نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے، اور ایک سیارہ ہے مرکری، اس کو کیوں کہتے ہیں، اور یہ منگل کا جو روز ہوتا ہے نا، تو وہ اس سیارے سے یہ مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز جو اگر کھیتی باڑی کی جائے تو وہ کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے، حالانکہ یہ شرک ہے۔ دوسرا جادو قوی النفس اور قوت واہمہ والے لوگوں کا ہے۔ مرغی والوں کو زیادہ روشنی والی اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ قوت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں دجال کی بابت کیا کچھ آیا ہے، وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گا، لیکن ان کی وجہ سے وہ خدا کا ولی نہیں ہے بلکہ وہ ملعون اور مردود ہے۔ تیسری قسم کا جادو جنات وغیرہ زمین والوں کی روحوں سے امداد و اعانت طلب کرنے کا ہے۔ چوتھی قسم بعض چیزوں کی ترکیب دے کر کوئی عجیب کام اس سے لینا، مثلاً گھوڑے کی شکل بنا دی، اس پر ایک سوار بنا کر بٹھا دیا۔ پانچویں قسم جادو کی بعض دواؤں کے مخفی خواص معلوم کر کے انہیں کام میں لانا ہے۔ چھٹی قسم دل پر ایک خاص قسم کا اثر ڈال کر اس سے جو چاہے منوا لینا۔ جادوگر کا حکم، جادو سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کافر بتلاتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے، اگر وہ بابل والوں کا عقیدہ رکھتا ہے اور 7 سیارے ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے۔ اگر یہ نہ جانے تو پھر اگر جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام احمد کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے، کہ توبہ سے اس پر سے حد نہیں بنے گی۔ جادو کھلوانا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جادو کھلواتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
بیری کے 7 پتے لے کر سل بٹے پر کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور جس پر جادو کیا گیا اسے 3 گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ جادو کو دور کرنے کے لیے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہے کی صورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں، اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ تفسیر ہم نے تفسیر ابن کثیر سے نقل کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دفن کردہ کتابیں۔ شیطان بنی اسرائیل کے چند آدمیوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں کہ جسے تم لوگ تباہ و نہ کھا سکو گے۔ کرسی کے نیچے سے کھودو۔ لوگوں نے کھودنا شروع کیا اور وہ شیطان الگ جا کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرسی کا یہ خاصہ تھا کہ جو شیطان اس کے پاس آتا فوراً جل جاتا تھا۔ لوگوں نے اس جگہ کو کھودا اور وہ کتب مدفونہ نکالی۔ شیطان نے کہا سلیمان علیہ السلام جن انسانوں اور پرند چرند کو اسی کے ذریعے مسخر کرتے تھے۔ شیطان تو یہ بتا کر اڑ گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام ساحر تھے اور بنی اسرائیل نے وہ کتابیں لے لیں۔ اسی واسطے اکثر یہودیوں میں سحر یعنی جادو پایا جاتا ہے۔ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قرآن پاک میں برات ظاہر فرما دی۔ میں کہتا ہوں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو دفن کیا تھا وہ سحر کی یعنی جادو کی کتابیں تھیں، اور جو شیطان کاہنوں کو ملائکہ سے روزانہ حوادث کے متعلق خبریں دیتے تھے وہ نہ تھی، کیونکہ سالہ سال گزرنے کے بعد وہ خبریں کیا مفید ہو سکتی تھیں۔ اور کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں نے سحر اور شبد کی کتابیں آصف بن برقیہ کی زبانی لکھیں، پھر ان کو سلیمان علیہ السلام کے مصلی کے نیچے دفن کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطانوں نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اسی کی بدولت تمہیں مسخر کیا تھا۔ یہ افسوں شیاطین کا عوام کل انعام پر تو چل گیا، لیکن جو علماء صلاح تھے انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، سلیمان علیہ السلام کا علم نہ تھا، عوام اور ذیل لوگ اس پر گرے اور اسے سیکھنا شروع کیا اور کتب الہیہ کو جو انبیاء علیہ السلام نے پہنچائی تھیں چھوڑ بیٹھے، اور سلیمان علیہ السلام ساحر مشہور ہو گئے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ان کی برات ان لفظوں میں بیان فرمائی وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے سحر نہیں کیا، اس سے کافر ہوتے۔ سحر کو کفر سے اس کے لیے تعبیر فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سحر کفر ہے اور نبی کفر سے معصوم ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ سحر ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے انسان کو شیاطین سے قرب ہو جاتا ہے اور شیاطین اس کے مسخر ہو جاتے ہیں اور اس کی منشا کے مطابق امداد کرتے ہیں، اور وہ الفاظ آدمی کے نفس اور بدن میں مرض اور موت اور جنون کا اثر پیدا کر دیتے ہیں، اور کان اور آنکھ میں خلاف باقی امر کا خیال جما دیتے ہیں، جس سے آدمی ایک شے کو دیکھتا ہے حالانکہ وہ شے کچھ اور شے ہوتی ہے، جیسا کہ فرعون کے ساحروں نے رسیاں اور عصا ڈال کر موسیٰ علیہ السلام اور حاضرین کے خیال میں جما دیا تھا کہ یہ چلتے سانپ بچھو ہیں، اور یہ جملہ تاثیرات حق تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کر دی تھیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کا وجود اہل سنت کے نزدیک حق ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کفر ہے، اور شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً یہ کہنا کہ سحر کفر ہے ٹھیک نہیں،
بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جس سے کسی شرعی بات کی تردید ہوتی ہے تو البتہ یہ کفر ہے، ورنہ کفر نہیں۔ انشاءاللہ تعالی بقید حیات، بقید زندگی، کل اس جادو کا بھی کئی دن چلے گا، یہ ایک آدھ دن چلے گا، تو انشاءاللہ تعالی کل اس پہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔